اب ہر روز یہی سلسلہ چل نکلا۔ اس نے ایک دفعہ اپنی حدیں کراس کی تو پھر وہ اپنی حدیں کراس کرتا ہی چلا گیا۔ پہلے بھی تو وہ ہمارے ساتھ کچھ کم نہیں کرتا تھا، یعنی وہ مجھے اچھی طرح سے بمبوڑتا تھا، مجھے اچھی طرح سے چھیڑتا تھا، ہر وہ کام میرے ساتھ کرتا تھا جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب وہ جو کام میرے ساتھ کرنے لگا تھا، یہ کام جو ہے وہ صرف میاں بیوی کے درمیان ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے مجھے مکمل طور پر اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ روزانہ رات کو میرے ساتھ 1 یا 2 مرتبہ وہ لازمی کرتا تھا۔ میں شروع میں اس بات کو لے کر کے بہت پریشان ہوئی اور میں نے اس کے خلاف احتجاج کا بھی سوچا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو اسی کے رنگ میں ڈال لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے اور یہ معاشرے میں ایک بڑا ہی اچھا سٹیٹس رکھنے والا ہے۔ اتنا تو مجھے اب سمجھ آ گئی تھی کہ اس پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کی ہی انگلی کاٹ دی جائے گی۔ اتنی سیانی تو میں ہو چکی تھی۔ میں 14-15 برس کی عمر میں تھی اور نیا جو ہے وہ ابھی صرف 10 سال کی تھی۔ لیکن نیا جو 10 سال کی ہو چکی تھی، اب میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ نیا کے ساتھ بھی وہی حرکتیں شروع ہو چکی تھیں جو کہ میرے ساتھ تقریباً اس عمر میں جب کہ میں 10 سال کی تھی ہوا کرتی تھی۔ نیا جو ہے اس کے ساتھ بھی تقریباً وہی معاملات چل رہے تھے۔ عجیب و غریب سونے کا سسٹم تھا ہمارا۔ رات کو جب ہم چارپائی پر لیٹتے تو کچھ اس طریقے سے کہ میں ایک طرف ہوتی، دوسری طرف نیا ہوتی اور درمیان میں ہمارا باپ جو کہ ہمارا ستیلا باپ تھا وہ لیٹ جاتا، اور پھر کبھی وہ میری طرف رخ کر لیتا اور کبھی وہ نیا کی طرف رخ کر لیتا۔ نیا کیونکہ ابھی بچی تھی، اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات نہیں ہوتے تھے جو کہ میرے ساتھ ہوتے تھے، اور نیا کے ساتھ وہ صرف ایک حد تک ہی رہتا تھا، اس نے اپنی حد کبھی بھی کراس نہیں کی تھی۔ لیکن میری طرف جب بھی وہ منہ کر کے لیٹتا تھا، وہ نہ صرف کہ اپنی حدیں کراس کرتا تھا بلکہ آدھا گھنٹہ وہ مجھے بمبوڑتا رہتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی ایسی دوائی کھاتا ہے، کوئی ایسی گولی کھاتا ہے کہ جس سے اس کا بہت زیادہ ٹائم بڑھ جاتا ہے، اور اس بڑھے ہوئے ٹائم سے مجھے مصیبت پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ مسلسل کبھی مجھے سیدھا کرے، کبھی مجھے الٹا کرتا، کبھی مجھے گھوڑی بنا لیتا، کبھی وہ مجھے جو ہے وہ لیٹنے کو بولتا اور کبھی مجھے وہ اٹھنے کو بولتا۔ مطلب میں تو ساری رات میں تقریباً وہ اگر 2 مرتبہ بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا تو میں ساری رات میں 2 مرتبہ میں ہی یقین کریں کہ اس قدر تنگ آ جاتی، میری ہڈیاں درد کرنے لگتی، اور تقریباً 2 مرتبہ کرنے میں وہ گھنٹہ بھر لگا دیتا تھا، اور اس گھنٹے بھر میں میری جو حالت ہوتی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ مجھے اب اپنی فکر نہیں رہی تھی، کیونکہ میں نے تو اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈال لیا تھا، لیکن اب مجھے فکر اپنی دوسری بہن نیہا کی ہو رہی تھی، کیونکہ نیہا بھی اب اسی ٹریک پر آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے بھی اسی رنگ میں رنگتا چلا جا رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ جو کچھ بھی کرتا تھا، یہ باتیں نیہا سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن دھمکی وہی تھی کہ اگر زبان کھولی تو کاٹ دوں گا، مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور ہم دونوں ہی اس دھمکی سے ڈر جاتی تھی، کیونکہ اتنی سیانی میں بھی نہیں تھی اور اتنی سیانی تو نیہا بھی نہیں تھی۔ بہرحال یہ سسٹم ہمارے ساتھ چلتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اب ہماری جان جو ہے وہ اس مصیبت سے چھوٹنے والی ہے، اور وہ ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ اس دن اسے ایک عجیب و غریب اس نے بات کی جو کہ ہم دونوں کی توقع کے بالکل برعکس تھی، اور یہ کوئی کم وقت میں بات نہیں ہوئی تھی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں اس وقت تک 19 سال کی ہو چکی تھی، اور میں اپنے 3 ابارشن بھی کروا چکی تھی جو کہ اسی نے ہی میرے کروائے تھے۔ اس دوران نیہا جو ہے وہ 15 سے 16 سال کی عمر میں تھی، اور نیہا کے ساتھ بھی اب وہی سب کچھ ہوتا تھا جو کہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ اب بھی وہی ہمارا سونے کا سسٹم تھا، اب بھی ہماری وہی روٹین تھی کہ ایک طرف نیہا
सोया करती थी और एक तरफ मैं सोया करती थी। अब नेहा भी फुल इस्तेमाल होती थी और मैं भी फुल इस्तेमाल होती थी, लेकिन ये वक़्त जो है वो हम बस इसके गुज़रने का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग यही सोचकर चुप कर जाती थीं कि कभी न कभी तो ये मुसीबत हमारे सर से टलेगी, लेकिन हमें ये मुसीबत टलती हुई बहरहाल नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन फिर एक दिन एक बात ऐसी हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी सर से ये मुसीबत जो है वो टलने वाली है। वकास नाम के एक लड़के का रिश्ता आया मेरे लिए, क्योंकि अब लोग जानते थे कि हम जो है वो सेठ जहांगीर की बेटियां हैं, और जो कि सेठ जहांगीर इतना मतलब मालदार, इतना, तो एक वकास नाम के अच्छे खाते पीते घर का रिश्ता मेरे के लिए आया। मुझे अब इस चीज़ का खदशा था कि मेरा बाप, सौतेला बाप जो था, वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा, लेकिन इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर उसने वकास के रिश्ते को कबूल कर लिया और उसने मेरी शादी को वकास के साथ करने का फैसला कर लिया। यूं कुछ दिनों में उसने मेरी और वकास की मंगनी करा दी और हम लोग एक दूसरे के घर तक भी आने जाने लगे। यानी मैं अपने सतीले वालिद के साथ उनके घर जाया करती थी तो वकास मेरे सामने नहीं आता था, और जब वकास हमारे घर आता था अपने घर वालों को लेकर के मैं सामने नहीं आती थी। मेरे सौतेले बाप ने एक काम और किया कि ना सिर्फ कि उसने मेरी मंगनी करा दी, बल्कि अब उसने मेरी शादी के बारे में भी तैयारी शुरू कर दी और मेरी शादी का भी सोचना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान भी उसने अपनी तमाम हरकतों सकनात मेरे साथ जारी रखी। आखिरकार एक दिन जब वो मेरे साथ बिस्तर में था तो मैंने पूछ लिया कि पापा, मुझे एक बात की समझ में नहीं आती, आप मुझसे शादी अगर मेरी आप वकास से करवा देंगे तो आप मुझसे दूर हो जाएंगे, तो मुझे ये बताइए कि फिर भी आपने वकास का रिश्ता कबूल कर लिया। मैं इस बात को लेकर के बड़ी हैरान हूँ। तो मेरी बात के जवाब में उसने एक कहका लगाया। उसने कहा कि क्या तुम समझती हो कि मुझे लड़कियों की कमी है? मेरे पास जितनी दौलत है मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब अगर तुम्हारी शादी हो रही है तो मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर तुम वकास से शादी कर लेती हो तो तब कौन सा तुम मुझसे दूर होगी। जब भी मेरा जी चाहेगा मैं तुमसे आकर मिल लिया करूँगा, और हम दोनों बाप बेटी जब इकट्ठे होंगे तो इसी तरह से अपना दुख सुख बोल लिया करेंगे। क्योंकि शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मेरे पास वो कुछ है कि जिसका तुम्हें आज तक पता नहीं है। इस बात का मैं कोई मतलब न समझ सकी, लेकिन बहरहाल मैं खामोश हो गई। मुझे समझ आ गई थी कि ये बेशक हमारा सौतेला बाप है और हमारे साथ अब तक ये जुल्म करता चला आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल मेरे लिए अच्छी खबर थी कि ये मेरी शादी करवा रहा है। और इसी तरह 2-4 साल बाद अगर ये नेहा की शादी भी करवा देता है तो मेरी भी जान छूट जाएगी और नेहा की जान भी छूट जाएगी। इन दोनों बातों को लेकर ही बहरहाल मैं खुश थी। और फिर इसी तरह से उसी मंगनी के चलते चलते वहीं पर मेरा निकाह हो गया और मैं वकास की दुल्हन बनकर वकास के घर पहुंच गई। मैं जब वकास की दुल्हन बनकर वकास के घर पहुंची तो तब मुझे एक बात का बड़ी शदीद जो है वो झटका लगा और मैं उस बात को लेकर के इंतहाई परेशान हो गई। वकास मर्द ही नहीं था। एक हादसे में वो अपनी मर्दाना ताकत, अपना मर्दाना सिस्टम खो चुका था, और अब वो एक नामर्द होने के बावजूद भी लोगों को नहीं बताता था, लेकिन वो एक नामर्द होने के बावजूद एक जिंदगी गुजार रहा था। शादी करने की ख्वाहिश जो थी वो उसके घर वालों की थी, जो कि उसकी असलियत से वाकिफ नहीं थे। मैं बेहद परेशान हुई उसकी इस हालत को देखकर। उसने सुहाग रात को ही मेरे पांव पकड़ लिए और मुझसे कहने लगा कि ये रिश्ता जो है ये मेरे घर वालों ने करवाया है। यकीन करो, मैं तो शादी से पहले ही तुम्हें ये सब कुछ बता देता, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी थी कि शादी से पहले मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन तुम मेरी इज्जत रख लेना, मुझे जो है वो दो ज़माने में बदनाम ना करना, और किसी को मत बताना कि मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। एक हादसे ने जिसमें मुझे एक चोट लगी और उस चोट की वजह से मैं अपना मर्दाना निज़ाम खो बैठा। मैंने उसको कहा, ठीक है तुम फिक्र मत करो, लेकिन एक बात का वादा तुम भी मेरे साथ करो।
اگر میرے ہاں اولاد ہو جائے، میرے ہاں بیٹا بیٹی کچھ پیدا ہو جائے، تو تم بھی مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ یہ کیوں ہو گئے اور کہاں سے ہو گئے۔ اگر تم میرے ساتھ اس بات پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی اس بات پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس کے پاس میرے ساتھ وعدہ کرنے کے علاوہ کوئی بھی امکان نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اگر تمہارے ہاں کوئی بیٹی یا بیٹا ہو جاتا ہے تو یہ چلو میں اس کو اپنے بچے کے طور پر قبول کروں گا۔ میں نے کہا کہ تم نہ بھی کرو تو زمانہ کروائے گا، کیونکہ اگر تم یہ کہو گے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو پھر مجھے تمہاری اصلیت کھولنی پڑے گی کہ کیوں نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مجھے نا اولاد کا بے حد شوق تھا۔ پہلے بھی میرے جو 3 ابارشن میرے باپ نے کروائے تھے، میں نے وہ کروانے سے منع کیا تھا۔ میرا باپ بھی کہتا تھا کہ اس سے بچے بے حد اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ بچے بہرحال وہ نہیں جو ہے وہ زمانے میں سہ سکتا، وہ لوگوں کو کیا منہ دکھائے گا، اور جو کچھ صورتحال ہے۔ بہرحال اس نے ابتدائی ہی دنوں میں جیسے ہی ہم نے بتایا کہ ہمیں مہینہ نہیں آیا ہے تو اس نے فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ہمیں کچھ میڈیسنز ایسی لا کر کے دی کہ جس سے ہمیں اگلی بار مہینہ آ گیا۔ اس لیے اس کو ابارشن تو باقاعدہ طور پہ نہیں کہا جا سکتا، یہی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی مطلب کہ ہمیں خبر ہوئی کہ ہم جو ہے وہ پریگننٹ ہیں تو اس نے اس کو صفائی کرا دی۔ اسی بات کے چلتے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اب جب کہ مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے اور وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اب میں کیا کرتی؟ وہ کہتے ہیں کہ جسے اولاد کی خواہش ہوتی ہے یا جسے اولاد پیاری ہوتی ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی چانس تھا کہ اب کے بار اگر میں پریگننٹ ہوں گی تو پھر میں اس بچے کو ضائع نہیں کرواؤں گی اور میں اس بچے کو اپنی کوکھ میں پرورش کروں گی، بھلے ہی وہ میرے سوتیلے باپ کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، لیکن بہرحال مجھے اولاد چاہیے تھی جو کہ مجھے اب یہ شخص نہیں دے سکتا تھا۔ یہ شخص دکھنے میں کافی لمبا چوڑا، ہینڈسم، سمارٹ تھا، نئے نقش بھی اچھے تھے، رنگ بھی اچھا تھا۔ کوئی شخص اس کو دیکھنے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انسان مرد نہیں ہے بلکہ نامرد ہے۔ اسی بات کو لے کر کے میں نے اس کے ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوگی تو تم اس کو اولاد کے طور پر قبول کرو گے اور تم میرا راز رکھو گے اور میں تمہارا راز رکھوں گی۔ اسی طرح چلتے چلتے اب ہماری شادی جو ہے اس کو وقت گزرنے لگا اور تقریباً ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا جو کہ ظاہری بات ہے کہ میرے سوتیلے باپ کی بیٹی تھی۔ ادھر ہماری جو نیہا تھی، یعنی میری چھوٹی بہن نیہا، وہ بھی 17-18 سال کی عمر میں جا رہی تھی۔ میرا دیور تھا فیضان جو کہ کافی ہینڈسم اور خوش شکل لڑکا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں اپنی بہن نیہا کی شادی کی بات چلانی شروع کر دی۔ میں نے اپنی ساس، اپنی نند اور دیگر لوگوں سے کہہ کر کے نیہا کی شادی کے سلسلے میں ابو سے بات کرنے کے لیے، یعنی میرے سوتیلے باپ سے بات کرنے کے لیے کہا۔ جب نیہا کے سلسلے میں میری ساس نے میرے سوتیلے باپ سے بات کی تو اس نے ایک لمحے میں ہاں کر دی۔ اس نے کہا کہ فیضان اچھا لڑکا ہے اور میں فیضان کو پسند کرتا ہوں۔ ویسے بھی میں خود آپ سے یہ بات کرنے والا تھا کہ میری دونوں بیٹیاں اگر کسی ایک ہی گھر میں چلی جائیں تو یہ مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ فیضان کی اور نیہا کی منگنی کر دی گئی، لیکن ان کی شادی 1 سال بعد رکھی گئی کیونکہ فیضان ابھی پڑھنا چاہتا تھا اور کم عمر تھا، جبکہ نیہا بھی ابھی اسکول پڑھ رہی تھی اور وہ بھی کوئی اتنی زیادہ عمر کی نہیں تھی۔ 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ فیضان کی بھی کچھ عمر زیادہ نہیں تھی، وہ 21 سال کا تھا، لیکن یہ میں بتا دوں کہ وہ مرد تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ میں اس کے ساتھ بھی سوئی تھی یا مجھے اس کی مردانگی کا کسی وجہ سے پتہ ہوا تھا، بلکہ میں نے کئی بار رات میں اسے واش روم میں آدھا گھنٹہ تک واش روم میں بیٹھ کر کے کچھ معاملات کرتے ہوئے سنا تھا، اور پھر میں نے کئی بار اسی طرح واش روم کے سوراخ سے، ایک کھڑکی سے سوراخ نظر آتا تھا واش روم کا، تو وہاں سے آنکھ لگا کر میں کئی مرتبہ اس سے جو ہے وہ کچھ ہاتھوں سے اپنا
آپ کو میں شانت کرتا محسوس کر چکی تھی، اس لیے مجھے پتا تھا کہ بہرحال وہ ایک مرد ہے جو بے شک ایک غلط کام ضرور کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ ہے مرد، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس صحت بھی ہے، اور اس کے ساتھ سارے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں نے فیضان سے کبھی بھی اپنے آپ کو سکون پہنچوانے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ بات کبھی نہ کبھی تو کھل ہی جائے گی کہ دیور بھابی کی آپس میں سیٹنگ ہے، اور پھر اولاد بھی تو میرے ہو رہی تھی، اور میرے شوہر کو تو اعتراض نہیں تھا، لیکن میرے گھر والوں کو تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ اگر میں فیضان کے ساتھ کسی کام میں پکڑی جاتی، اس لیے میں فیضان کو اس کام میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری چیز ہے کہ میرا سوتیلا باپ اچھا خاصا صحت مند تھا، اس معاملے میں وہ آدھا گھنٹہ میرے اوپر سے چڑھا ہوا نہیں اترتا تھا۔ اب بھی اس کی یہی روٹین تھی، وہ جب بھی کبھی مجھے ملنے کے لیے آتا تھا تو ہم دونوں باپ بیٹی اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ لوگوں کے لیے، میرے گھر کے والوں کے لیے، میری ساس کے لیے، میری نندوں کے لیے اور میرے گھر کے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ باپ بیٹی کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں جو ہے وہ اپنے دکھ سکھ کی باتیں پھولتے رہتے ہیں اور اپنی پرانی باتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس پرانی باتوں کے درمیان کم سے کم مجھے 2 مرتبہ ضرور استعمال کرتا تھا اور پھر وہاں سے چلا جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اب دوسرا بچہ جو ہے وہ پیدا کرنے کے قابل ہو چکی تھی اور میں دوسری مرتبہ پریگننٹ تھی۔ میرا شوہر بھی اس بات پر حیران تھا کہ جو پہلا بچہ ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا، اور وہ جو دوسرا بچہ اب میں پیدا کرنے جا رہی تھی وہ کس کا تھا۔ اسے فیضان پر شک تھا، لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ فیضان کبھی بھی میرے کمرے میں بہت ہی کم، اور پھر فیضان کا کوئی ایسا چانس ہی نہیں لگتا تھا گھر میں سب لوگوں کی موجودگی میں کہ فیضان میرے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا۔ لیکن میرا باپ جب آتا تھا تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ 2 گھنٹے کمرے میں بیٹھ کے باتیں ہی نہیں کرتا اور بھی بہت کچھ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور دوسرا بچہ بھی میرا پیدا ہونے کے قریب آ گیا، اور ادھر نیہا کی شادی جو ہے اس کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں، اور پھر نیہا کی شادی فیضان سے ہو گئی اور وہ شادی بھی اپنے پایا تکمیل تک پہنچی۔ نیہا کی جان بھی ایک لحاظ سے میرے ستیلے باپ سے چھوٹ گئی، لیکن اس کے ساتھ بھی میرے ستیلے باپ کی وہی کمٹمنٹ تھی جو کہ میرے ساتھ تھی۔ وہ جب بھی کبھی نیہا سے ملنے کے لیے آتا تو جب بھی اس کا من چاہتا وہ نیہا کو بھی استعمال کرتا اور مجھے بھی استعمال کرتا۔ ہم دونوں کو اس نے اپنا پابند اس لیے کر رکھا تھا کہ اس نے ہمیں کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں جو کہ جب ہم اس کے گھر میں پہلی بار آئی تھیں اس وقت سے لے کر اب تک کی بے شمار ویڈیوز جو تھیں اس کے پاس موجود تھیں، اور اس میں میری اور نیہا کی وہ ویڈیوز بھی تھیں جس میں اور نیہا جو ہے وہ اس کے استعمال میں رہی تھیں، اور وہ ویڈیو بھی تھی جب کہ ہم بالکل بچی تھیں، اور وہ ویڈیو بھی تھی کہ جب ہم بالکل جوان ہو گئیں لیکن وہ ہمیں استعمال کرتا رہا، اور پھر وہ جو بھی استعمال ہوا، جتنی مرتبہ بھی استعمال ہوا، وہ رضامندی سے ہی استعمال ہوا، اور اس میں نیہا کی رضامندی بھی شامل ہوتی تھی اور میری رضامندی بھی شامل ہوتی تھی۔ اسی بات کے چلتے میں بھی خاموش تھی اور نیہا بھی خاموش تھی، اور میں نے نیہا کو بھی یہ بات سمجھا دی تھی کہ بھئی تم فیضان سے شادی کر کے ضرور آئی ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اب بھی ہمارا اصلی شوہر اصل میں دیکھا جائے تو ہمارا ستیلا باپ ہی ہے، اور ان کے معاملات کو یہاں پر ہم لوگ ڈسکس نہیں کریں گے، اور اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کی ایسے ہی عزت کریں گے کہ جیسے بیٹیاں باپ کی کرتی ہیں، کیونکہ اب یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو اپنا باپ دنیا اور معاشرے کے سامنے بہرحال مانتی ہیں، تو وہ بھی ہمیں اپنی بیٹیاں دنیا اور معاشرے کے سامنے مانتی ہیں۔ علیحدہ میں ہم لوگوں کے کیا معاملات ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بات جو ہے اب ہم لوگوں کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے تھوڑا وقت گزرتا گیا اور اسی طرح سے نیہا بھی پریگننٹ ہو گئی۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ نیہا کے پیٹ میں جو بچہ اس وقت پل رہا ہے وہ فیضان کا کارنامہ ہے یا میرے ستیلے باپ کا کارنامہ ہے۔ بڑی ہی عجیب سی کھچڑی تھی
کہ ہمارے جو بچے تھے اگر وہ ہمارے باپ کے نطفے سے تھے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ بڑی ہو کر تو ہم ان کی آپس میں شادیاں بھی نہیں کروا سکتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ گندگی کا معاملہ ہمارا چلتا رہا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس لیے اس سب چیز کو قبول کر چکی تھی ذہنی طور پر، اور نیہا بھی قبول کر چکی تھی کہ ابھی ہم بچیاں تھیں، یعنی نیہا 5 کی میں 10 کی، تو ہمارے ساتھ یہ کاروائی شروع ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ تو 10 سال کی عمر میں یہ کام شروع ہو گیا تھا، جس وقت کہ بالکل کچا سا ذہن تھا، اور پھر اسی طرح جیسے ہی تھوڑی سی بڑی نیہا ہوئی تو نیہا کے ساتھ بھی یہی کام شروع ہو گیا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک پودا ہوتا ہے نا، جب آپ ایک پودا لگاتے ہیں اور آپ اس پودے کا رخ جو ہے وہ بچپن میں ہی ایک طرف کو کرتے ہیں تو وہ اسی طرف کو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک چھوٹی بچی جو ہے، جب آپ اس کو لے جا کر کے بچپن ہی سے سیکس پر لگا دیں، اور جس جس چیز پر آپ اسے لگا دیں گے وہ اسی چیز کے اوپر لگ جائے گی، وہی اس کا معاملہ ہوگا، وہی اس کا اوڑھنا بچھوڑنا ہوگا۔ سچ پوچھے تو ہم دونوں جو ہیں اب اس کام کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھیں، اور مجھے تو اب میرا شوہر جو ہے وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا، اور جبکہ فیضان جو ہے اس کی بھی نیہا شکایت ہی کرتی رہتی تھی کہ وہ بہت جلد فارغ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے بھی قابل نہیں ہے، مطلب وہ اس سے شانت نہیں کر سکتا، اسے وہ سکون نہیں دے سکتا۔ اسی بات کو لے کر کے ہم دونوں اب بھی اپنے ہی باپ کے ساتھ خوش تھیں، اور پھر وقت اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا گزرتا گیا، اور میرے 3 بچے ہو گئے جو کہ تینوں میرے باپ سے تھے۔ نیہا کے بھی 2 بچے ہو گئے جو کہ مجھے تو اب ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی میرے باپ سے تھے۔ یہ تو ڈی این اے ٹیسٹ کروانے پر پتہ چل سکتا تھا کہ ان کا اصل باپ ہے کون۔ بہرحال جو بھی صورتحال تھی، اب اس صورتحال سے ہم لوگ سمجھوتا کر چکے تھے۔ فیضان ابھی تک نیہا کی اصلیت کو نہیں جانتا تھا کہ نیہا کے ساتھ دوہرا معاملہ ہے، یعنی کہ فیضان تو ہے ہی ہے، میرا سوتیلا باپ بھی نیہا کے ساتھ ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم اتنی پوشیدہ طریقے سے یہ سب کچھ کرتے تھے کہ ہم دنیا کے سامنے اس چیز کو ظاہر بالکل نہیں ہونے دیتے تھے، اور میں نیہا اور جو ہے میرا سوتیلا باپ، ہم تینوں ہی اس چیز میں مکمل ٹرینڈ تھے۔ اگر وہ ہمیں گلے لگاتا، چھوتا یا پھر ہمیں پیار کرتا تھا تو وہ ہمیں سب کے سامنے بھی یہ کرتا تھا، تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ باپ بیٹی کی محبت ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ لاڈلی بیٹیاں ہیں جن کو بڑے ہی سر آنکھوں پر بٹھا کر پالا گیا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی ہم باپ بیٹی کے رشتے پہ شک نہیں کرتا تھا۔ جب ہمارا باپ ہماری طرف نہیں آ سکتا تھا تو ہم وہاں چلی جایا کرتی تھی، 2 3 4 دن ہم وہاں پر رہ کے آتی تھی، تو میں اور نیہا، کبھی میں چلی جاتی تھی اور کبھی نیہا چلی جاتی تھی، تو ہم لوگوں نے بھی سمجھ لو اپنی باریاں رکھی ہوئی تھی مکمل طور پر۔ فیضان کو تو اب یہی تھا کہ اس کے جو 2 بچے ہو گئے ہیں وہ وہی باپ ہے ان کا، وہ شکل کسی کے اوپر جائے یا نہ جائے، لیکن اس کو اپنی مردانگی پہ تو ہوتا ہے نا کہ میں نے دیکھو 2 بچے جو ہیں وہ اب پیدا کیے ہیں، نیہا میری بیوی ہے اور میں خوشحال زندگی جو ہے گزار رہا ہوں۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر ہمارے راز کھل بھی جاتے تو یہ لوگ اتنے پیسے والے بہرحال پھر بھی نہیں تھے، کھاتا پیتا گھر ضرور تھا، کہ یہ میرے باپ کی، سوتیلے باپ کی دولت کا اور ساری عمارت کا مقابلہ کر سکتے۔ وہ ان کی نسبت بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ مارکیٹیں، بہت زیادہ فیکٹریاں، اور اتنے کرائے آ جاتے تھے کہ جتنا یہ لوگ سال میں نہیں کماتے تھے اتنا وہ شاید مہینے میں کماتا تھا۔ وقت اسی طرح مزید گزرتا گیا، اور پھر ایک دن دل کا ایسا اٹیک ہوا میرے سوتیلے باپ کو کہ جس نے میرے سوتیلے باپ کی جان لے لی۔ جی ہاں، دل کا ایک ایسا زبردست اٹیک جو کہ اس کی جان لے گیا، اور اس کی جان جانے کے بعد اس کی کروڑوں اربوں کی پراپرٹی کا اب فیصلہ ہونا تھا۔ اس کی کوئی اور بیوی نہیں تھی، اس کی کوئی اور اولاد نہیں تھی، ہم دونوں سوتیلی تھیں، لیکن ہم دونوں بہرحال دنیا کی نظر میں اس کی بیٹیاں تھیں۔ جب اس کی وصیت کو ہمیں وکیل نے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارے نام دونوں کے نام وصیت چھوڑی ہے، تو ہمیں اب یہ امید ہونے لگی کہ اب یہ
ساری دولت عنقریب ہماری ہونے والی ہے۔ اور پھر ویسا ہی ہوا کہ ہم نے اتنے عرصے میں جتنی ضلالت کاٹی تھی کہ بچپن میں ہی ایک کومل پھول جو کہ ابھی پتہ نہیں کیا کیا سیکھنا باقی تھا، کیا کیا کرنا باقی تھا، کہ انہوں نے میرے باپ نے ایک غلط راستے پر ڈال دیا، ایک پودے کو غلط رخ پہ پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن اس نے جاتے جاتے اس چیز کا ایک صلہ ہمیں دے دیا تھا کہ اس نے اپنی کروڑوں اربوں کی جائیداد میرے اور نیہا کے نام آدھی آدھی کر دی تھی۔ جائیداد ہاتھ آتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور اس کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ بچے تمہارے نہیں ہیں، اور یہ بات میں نے اپنے ساس سسر اور گھر والوں کو بھی بتا دی کہ میرا شوہر بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ تینوں بچے جو ہیں یہ ہے تو میرے ہی ہیں لیکن اس کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس بات سے پورے گھر میں ایک آگ کی سی لہر دوڑ گئی، اس کی اصلیت بھی لوگوں کے سامنے آ گئی، گرچہ اس نے بہت شور اور بہت واویلا کیا، لیکن اب میری آنکھوں پر دولت کی پٹی چڑھ چکی تھی۔ مجھے اب پتا تھا کہ میں اربوں پتی ہوں، میں کھربوں پتی ہوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے اس شوہر سے طلاق لی اور پھر میں نے اپنی مرضی سے ایک شخص سے شادی کی جو کہ میرے باپ کے جاننے والوں میں سے ایک تھا، اور جس کے ساتھ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں اپنی زندگی زیادہ بہتر طور پر گزار سکوں گی۔ اس کی عمر بھی میری باپ کی طرح زیادہ تھی، وہ مجھ سے ڈبل عمر کا تھا، لیکن تھا سیٹھ اور تھا طاقتور۔ وہ دکھنے میں بھی اچھا خاصا صحت مند تھا اور ہر لحاظ سے فٹ تھا، اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھا ہوا تھا۔ میری طلاق کے بعد اب نیہا بھی کیونکہ فیضان سے زیادہ تر شکایت ہی کرتی رہتی تھی، اور نیہا نے یہ بھی محسوس کیا کہ اب اس کی اس گھر میں وہ عزت نہیں رہی جو کبھی پہلے ہوا کرتی تھی۔ میری صورتحال کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے نیہا کے ساتھ تھوڑی سی آنکھیں پھیری، تو جب نیہا کو اس بات کا احساس ہوا تو نیہا نے مکمل ہی اپنی آنکھیں اٹھا کر ماتھے پہ رکھ لیں اور اس نے بھی فیضان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور اس کے لیے اس نے فیضان کو کچہری تک جانے کی یعنی عدالت تک جانے کی دھمکی دے دی، جو کہ ان لوگوں نے سہن نہیں کی۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ جانتے تھے کہ اب یہ ارب پتی لڑکی ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے فیضان سے بھی خلا لے لی اور یہاں پر نیہا کو بھی طلاق ہو گئی۔ بچے یہاں نیہا اپنے ساتھ لے آئی تھی کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور کسی بھی عدالت میں چلے جاؤ میں دعویٰ دائر کر دوں گی اور تم بچوں کو اپنے پاس رکھ نہیں سکو گے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جیسے کہ پہلے 3 بچے تھے وہ بھی پتہ نہیں کس کے تھے کس کے نہیں تھے، تو اسی طرح جیسی بڑی بہن ویسے چھوٹی بہن، تو وہ بچے اب اسی کو دے دیے جائیں تو بہتر ہے۔ لہٰذا وہ 2 بچے بھی نیہا لے کر کے یہاں آ گئی۔ ادھر میں 3 بچوں کی ماں تھی، ادھر وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس نے بھی اپنے ایک من چاہے لڑکے سے شادی کر لی اور میں نے بھی اپنے من چاہے شخص سے شادی کر لی۔ ہم دونوں کی زندگی اب ہنسی خوشی گزر رہی ہے۔ ہم دونوں نے کم سے کم اب یہ جو دونوں شوہر کیے ہیں یہ دونوں نہ صرف کہ کامل مرد ہیں بلکہ اب ان سے بھی ہماری اولاد ہونے والی ہے۔ میرا ستیلا باپ تھا تو بہت ہی برا، اس نے ہم لوگوں کو جس طرف لگا دیا یہ راستہ بہت ہی برا راستہ تھا، لیکن وہ جاتے جاتے ہم لوگوں کو اربوں پتی کر گیا۔ یہاں پر لوگ غریب پیدا ہوتے ہیں، غریب مر جاتے ہیں، جھونپڑی میں پیدا ہوتے ہیں، جھونپڑی مر جاتے ہیں، دوائی خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے، دوائی کے بغیر مر جاتے ہیں۔ ہم نے 8-10 سال تک دونوں بہنوں نے اپنی عزت دی تھی، لیکن اس عزت کے بدلے میں ہمیں کروڑوں اربوں مل گئے تھے۔ یہ سودا عزت کے بدلے میرے خیال میں مجھے تو سستا لگتا تھا، کیونکہ عزت تو پھر بھی کسی نہ کسی نے ہماری لوٹ ہی لینی تھی اور کسی نہ کسی جگہ ہمیں جا کر کے اپنا آپ ظاہر کرنا ہی تھا۔ لیکن بہرحال ہم تو اپنے سوتیلے باپ کو پھر بھی اچھا ہی سمجھتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے جو کر گیا سو کر گیا۔ آج ہم ارب پتی عورتوں میں شمار ہوتی ہیں، ہمارے اپنے سٹیٹس ہیں، ہماری اولادیں جوان ہو چکی ہیں اور اب کسی کو بھی یہ پتہ نہیں کہ ان میں سے
جو بچے ہیں ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو ہمارے بیٹے بھی لگتے ہیں اور ہمارے بھائی بھی لگتے ہیں۔